وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، یہ ہے وہ چیز۔ کہیں بھی دیکھیے ترجمے آپ کو ملیں گے کہ ہم پھر ان کی شادی کر دیں گے، بیاہ دیں گے ان کو، ان کا نکاح کر دیں گے حور عین سے۔ تو حوروں کے متعلق تو ہمارے ہاں موجود ہی ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ جنت کی وہ وہاں کی کوئی خاص وہ عورتیں ہیں، حور صاف شفاف آنکھ والی، عین بڑی بڑی آنکھوں والی، تو یہ عورتیں ہی ہیں وہاں کی۔ زوجناہم، تو عربی والے جانتے ہیں یہ کہ یہ ہم یہاں مردی مراد لیا جائے گا تو عورتوں سے شادی ہوگی نا ان کی، تو گویا پہلی چیز تو یہ ان کے ذہن میں آئی کہ جنت میں ہوں گے تو مردی ہوں گے صرف، کیونکہ انہیں بیانا ہے نا، مردوں کو بیاہا جائے گا نا حور عین سے۔ اب یہ کوئی لے لیجئے حور عین جو ہیں، کچھ تو یہ ہے کہ یہاں کی جو ان کی عورتیں ہوں گی جنت میں جو جائیں گی وہ وہاں ایسی بنا دی جائیں گی، حور بڑی بڑی آنکھوں والی، سفید و سیاہی والی، خوبصورت آنکھوں والی، یعنی بڑی خوبصورت عورتیں۔ وہ تو ان کا تو نقشہ ہی کچھ ایسا کھینچا گیا ہے جیسے کہ ہاتھ آئے تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ تصور تو یہ ہے نا کہ ہم زوجناہم، بیاہ دیں گے ہم ان مردوں کو ان کے ساتھ، تو گویا جنت میں ہوں گے تو مرد ہی، جیسے وہ آدم پہلے بابا آدم جو تھے وہی تھا مقصود بالذات، ان کے دل بہلانے کے لیے پسلی چیر کے عورت نکالی گئی، جنت میں بھی ہوں گے تو مرد ہی۔ اب مردوں کو کہیں بیانا بھی تو ہے نا وہاں، وہ ان حوروں سے بیاہ دیے جائیں گے، مقصود بالذات پھر وہاں بھی مرد ہی رہیں گے۔ سارا تصور ہی غلط ہے۔ یہ لفظ حور جس کے متعلق ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ مردوں کے لیے بھی لفظ آ سکتا ہے، کبھی ذہن میں نہیں یہ آ سکتا، اس قدر ہمارے ذہنوں میں یہ چیز گہرائیوں تک پہنچائی ہوئی ہے کہ حور تو ہوتی ہی حور ہے، ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہے۔ یہ عزیزان ایمان دونوں لفظ جو ہیں حور بھی اور عین بھی یہ جمع کے صیغے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں عربی زبان میں۔ ابھی میں عرض کروں گا معنی کیا ہیں۔ مرد بھی حور اور عین، عورت بھی حور اور عین۔ یہ حورن جو ہے اس کا ایک واحد ہے احور جو مذکر ہے، اور ایک ہے حوراؤ جو مؤنث ہے۔ عربی جاننے والوں کے لیے میں یہ دو لفظ کہہ رہا ہوں، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کا صیغہ یہ حور آتا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ اسی طرح سے یہ جو عینن ہے نا، یہ بھی جمع ہے آینوں کی جو مذکر ہے اور اے ناؤ کی جو مؤنث ہے۔ تو یہ دونوں لفظ حور اور عین مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی آتے ہیں۔ معنی ان کے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی اہل لغت نے یہ بات کی، پاکیزہ نگہی آپ نے تو سنا ہوگا، نگاہ کا پاک ہونا سنا ہوگا نا آپ نے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ہاں جو لغت تاج العروس ہے، بہت اتنا لغت ہے، لین نے اپنے ہاں تاج العروس کا عربی انگریزی میں بھی وہ لغت لکھا ہے، اس پہ مبنی کر کے وہ اس کے لیے جو لفظ دیکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، ایسی عقل جو فریب کار نہ ہو، پاکیزہ عقل، صاف شفاف عقل،
وہ اقبال نے دو قسم کی عقل بتائی ہے، عقل خود بھی دیگر و عقل جہاں بھی دیگر است۔ تو عقل خود بھی تو جو ہے جو ہر ایک چیز اپنی منفعت کے لیے ہی چاہے، دوسروں کو دھوکہ دے، فریب کرے، کچھ کرے، اپنی منفعت صرف چاہے، اور عقل جہاں بھی انسانیت کی منفعت چاہنے والی۔ یہ جو عقل ہے یہ ہے جو حور اور عین کا لفظ جس کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، اسی کے لیے اس نے کہا ہے اے خوشاں عقل کے پہنائے دو عالم باد، پہنائے دو عالم باؤس، نور و افرشتہ و سوز دل آدم باؤس۔ عقل تو ایک صلاحیت کا نام ہے نا، اس کا استعمال ہے نا جو اس کو فریب کار بھی بنا دیتا ہے، پاکیزہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو پاکیزہ عقل جو کسی کو فریب نہ دے اور وہ مفاد انسانیت کے لیے ہی ہمیشہ سوچے، کلین کلیئر انٹلیکٹ، پیور، اس کے لیے یہ لفظ آتے ہیں عزیزان من، نہ یہ مرد کے لیے نہ یہ عورت کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، انسان کے لیے یہ لفظ آتے ہیں۔ زوجنا کے معنی شادی کر دینا نہیں ہے ہمارے ہاں تو زوج اور زوجیت، زواج معنی ہی شادی کے آتے ہیں۔ عربی زبان میں کمپینین کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، رفقا کے معنی میں آتا ہے، ساتھیوں کے معنی میں آتا ہے، مردوں کے مرد زوج ہوتے ہیں، ساتھی ان کے۔ اب جنت کی نما آ رہی تھی، باغات، چشمے، لباس، اور اس کے ساتھ ساتھی کمپینین کس قسم کے؟ اصلی جنت تو یہ ہے کمپینین کے جو عقل پاکیزہ عقل کے مالک، فریب کار عقل ان میں نہ ہو، صاف شفاف عقل و شعور و فکر کے انسان، یہ ان کے ساتھی ہوں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر خوشگوار چیز وہاں وہ چاہیں گے، اور وہ لوٹ کھسوٹ سے نہیں، آمنین، پورا امن قائم رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں قائم ہیں۔ اس قسم کا معاشرہ ایک طرف تو جہاں تک طبعی زندگی کے رزق کا تعلق ہے اس کو بھی مثالوں سے سمجھا دیا کہ بہترین قسم کا جو رزق تصور میں آ سکتا تھا وہ رزق بھی ساتھ دیا، اور وہاں اصل چیز تو یہ کمپینین ہے صاحب، کمپینین یا ساتھی اگر وہ فٹ ان نہیں کرنے والا جسے ہم کہیں گے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نہایت قیمتی جوتا آپ کا سفر کے لیے، لیکن وہ لگدا ہوئے پیر نو کتے، پھر دیکھو پہ مصیبت کی بنتی ہے تواڈے لئی۔ وہ ایویں اینا کچھ نہ پوائنٹ ہوندا جہاں جوتا لگتا ہے، ایک قدم نہیں چلنے دیتا انسان کو۔ کمپینین اس قسم کا نہیں، کمپینین بدھو بھی نہیں۔ کیا بات ہے قرآن کی، عقل و فکر کے مالک، شعور کے مالک، انٹلیکٹ کے مالک، لیکن وہ جن کا انٹلیکٹ فریب کاری کے لیے صرف نہ ہو، صاف شفاف کلین پاکیزہ عقل و فکر کے مالک، یہ وہاں ساتھی ہوں گے۔ یہ ہے تصور جو دیا